निगरान हुकूमत ने तेल को फिर तीली लगा दी। पेट्रोल की कीमत में 4 रुपये 13 पैसे फी लीटर का इजाफा। पेट्रोल की नई कीमत 279 रुपये 75 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत आइंदा 15 रोज के लिए बरकरार रखने का फैसला। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में रद्दोबदल का नोटिफिकेशन जारी। कराची वाले हो जाएं होशियार, आज बादल बरसेंगे। महकमा मौसमियात ने बारिश की पेश गोई कर दी। शुमाली सिंध से बारिश बरसाने वाला सिलसिला आज दोपहर कराची पहुंचेगा। शहर में 13 ta 16 मिलीमीटर तक बारिश बरसने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का सिलसिला आज दोपहर से शुरू होकर हफ्ते की शाम तक जारी रह सकता है। कराची में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश की पेश गोई की गई है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का सूबा भर में आज रेन एमरजेंसी का नफाज, नोटिफिकेशन जारी। कराची में सरकारी और निजी दफातर दोपहर 2 बजे बंद हो जाएंगे। नोटिफिकेशन के मुताबिक रेन एमरजेंसी का इतलाक निजी इदारों पर भी होगा, ताहम ज़रूरी खिदमात के इदारों को इस्तिस्ना हासिल है। तमाम बल्दियाती इदारों, इंतजामिया और अस्पतालों को हाई अलर्ट रहने की हिदायत। शहरियों को गैर ज़रूरी तौर पर घरों से निकलने से गुरेज करने का मशवरा। मेयर कराची मुर्सा वहाब सब अच्छा और अंडर कंट्रोल होने का दावा करने लगे। कहते हैं मार्च में इतनी बारिशें गैर मुतवक्की चीज़ है। KMC के तमाम इदारे इमरजेंसी से निमटने के लिए तैयार हैं। नालों की सफाई सुथराई और चौकिंग पॉइंट्स को क्लियर कर दिया। डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला मुराद बोले, अब भी नालों से पत्थर और बोरियां मिल रही हैं, अवाम भी जिम्मेदारी का मुजाहरा करें। बल्दिया अज़मा के तमाम मुलाजमीन की छुट्टियां मंसूख। जामिया कराची में BDS 3rd और MBBS 3rd प्रोफेशनल के आज होने वाले इम्तहानात बारिश की पेशगोई के पेश नज़र मुलतवी। इम्तहानात अब 7 मार्च को मुनक्किद होंगे। नाज़िम इम्तहानात का कहना है इम्तहानी मरकज़ और वक्त में कोई तब्दीली नहीं की गई। महकमा तालीम सिंध ने शाम की शिफ्ट के निजी और सरकारी स्कूलों में तातील का ऐलान कर दिया। नोटिफिकेशन जारी। चेयरमैन PPP बिलावल भुट्टो जरदारी की सिंध में मुमकिन बारिशों के पेश नज़र सूबाई हुकूमत को भरपूर और मौसर किरदार अदा करने की हिदायत। तमाम अरकान सिंध असम्बली और मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदे रेन एमरजेंसी में अपना फाल किरदार अदा करें। प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी सिंध के बल्दियाती इदारों के साथ मिलकर बारिशों के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल में अपना फाल किरदार अदा करें। MQM पाकिस्तान की आला क़यादत ने तमाम अरकान सिंध असम्बली को बारिशों में मुतहरिक रहने की हिदायत दे दी। ज़राए के मुताबिक तमाम अरकान को अपने अपने हलकों में रहने की हिदायत की गई है। MQM क़यादत की जानिब से अरकान को कहा गया है कि वो अपने हलकों में रहकर आवाम की खिदमत करें, दूसरे शहरों में जाने से रोक दिया। मैं राजा परवेज अशरफ सदके दिल से हल्फ उठाता हूं कि रहूंगा कि बहैसियत रुकन कौमी असम्बली पाकिस्तान की 16वीं कौमी असम्बली वजूद में आ गई। 9 मुंतखब अरकान कौमी असम्बली ने हल्फ उठा लिया। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ एक मरतबा फिर पार्लियामान का हिस्सा बन गए। नामजद सदर आसिफ जरदारी और नामजद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी कौमी असम्बली की रुकनियत का हल्फ उठाया। बिलावल भुट्टो, फजलुर रहमान, हमजा शहबाज, अयाज सादिक, परवेज अशरफ, यूसुफ गिलानी हल्फ उठाने वालों में शामिल। अख्तर मेंगल, महमूद अचकजई, अलीम खान रुकने कौमी असम्बली बन गए। खालिद मकबूल, फारूक सत्तार, मुस्तफ़ा कमाल, खालिद मकसी, चौधरी सालिक, एहसन इकबाल ने हल्फ उठा लिया। रोल ऑफ मेंबर पर दस्तखत भी किए। इफ्तिताही रोज मजमूई तौर पर 302 अरकान ने हल्फ उठाया। कौमी असम्बली के पहले ही इजलास में हंगामा आराई और धींगा मुश्ती। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान ने ऐवान में दाखिल होते ही स्पीकर डाइस का घेराव किया, पोस्टर उठाकर नारे लगाए। रोल ऑफ मेंबर पर दस्तखत के दौरान भी हंगामा जारी रहा। ख्वाजा आसिफ को फ्लोर देने पर सुन्नी इत्तेहाद के अरकान का एहतजाज, नशिस्तों पर खड़े होकर नो नो के नारे लगाए। जमशेद दस्ती, असद कैसर, शेर अफजल ने हल्फ उठाया। शहरयार अफरीदी, अली मोहम्मद खान, हामिद रजा और दीगर भी रुकने कौमी असम्बली बन गए।
قائد آصف کا پی ٹی اے پر طنز، ایوان میں گھڑی لہرا دی، رہنما مسلم لیگ نون نے کہا سنی اتحاد کونسل نے انتخابات میں کوئی سیٹ نہیں جیتی، جن صاحب نے مخصوص نشستوں کی فہرست دینا تھی وہ نہیں دی۔ ایک خط الیکشن کمیشن میں سامنے آئے جس میں انہوں نے لکھا تھا مخصوص نشستیں نہیں چاہیے، جب کوئی فہرست موجود ہی نہیں تو ان کو مخصوص نشستیں کیسے دی جا سکتی ہیں؟ ایوان کے اندر یہ مقدس جگہ ہوتی ہے جمہوریت میں، اور اس میں صرف ان لوگوں کے بیٹھنے کا حق ہے جو عوام کے حقیقی نمائندے ہوتے ہیں۔ عوامی مینڈیٹ کے مطابق ہمارے ارکان کی تعداد 186 ہے، رہنما پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا پھر دعویٰ، کہتے ہیں ایوان میں عوامی مینڈیٹ کے سوا کوئی داخل نہیں ہو سکتا۔ اسپیکر کے دائیں جانب اجنبی بیٹھے ہیں، عوامی نمائندے تب بن سکتے ہیں جب لوگوں کا مینڈیٹ ہو۔ اسپیکر کا الیکشن تب ہوتا ہے جب اسمبلی پوری ہو۔ عمر ایوب بولے قومی اسمبلی کا اجلاس غیر آئینی ہے، پہلے مخصوص نشستوں کا فیصلہ ہونا چاہیے، عوامی مسائل کے خاتمے کی کوشش کریں گے۔ اس طرح کے خط وہی لکھ سکتے ہیں، یہ ان کا وتیرہ ہے، اور کوئی پارٹی، کوئی شخص، کوئی فرد ایسا خط نہیں لکھ سکتا۔ پہلے امریکی سازش اور اب امریکہ سے کہتے ہیں بچاؤ، تحریک انصاف کا آئی ایم ایف کو خط ملک پر گھاؤ۔ قائد مسلم لیگ نون نواز شریف کی تنقید، کہتے ہیں کوئی سیاسی جماعت ایسے خط نہیں لکھ سکتی۔ نامزد وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی آئی ایم ایف کو خط لکھنے کی مذمت کر دی، کہا یہ سافر کے بعد ملک دشمنی کا ایک اور ثبوت ہے، اس کے بعد کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے کہ یہ ملک کی بربادی چاہتے ہیں۔ اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی کے انتخابات آج ہوں گے۔ مسلم لیگ نون کے ایاز صادق نے اسپیکر کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کرا دیے۔ پیپلز پارٹی کے غلام مصطفیٰ شاہ ڈپٹی اسپیکر کے امیدوار، سنی اتحاد کونسل کی طرف سے اسپیکر کے لیے عامر ڈوگر، ڈپٹی اسپیکر کے لیے جنید اکبر نے کاغذات جمع کرائے۔ جانچ پڑتال میں تمام کاغذات منظور۔ اسپیکر کا پینل آف چیئرپرسن کا بھی اعلان، ریاض پیرزادہ، بشیر ورک، نوید قمر، نفیسہ شاہ، علی محمد خان اور امین الحق نامزد۔ وزیر اعظم کا انتخاب 3 مارچ کو ہوگا۔ قومی اسمبلی سیکریٹریٹ نے شیڈیول جاری کر دیا، کاغذات نامزدگی کل دوپہر 2 بجے تک جمع ہوں گے۔ قومی اسمبلی اتوار کو کسی بھی کارروائی کو چھوڑ کر قائد ایوان کا انتخاب کرے گی۔ ایک ہی امیدوار ہونے کی صورت میں اکثریت حاصل کرنے والا امیدوار وزیر اعظم منتخب ہوگا۔ 2 امیدوار ہونے کی صورت میں رائے دہی کرائی جائے گی۔ اگر کوئی امیدوار اکثریت حاصل نہ کر سکا تو دوبارہ رائے شماری ہوگی۔ ہم ووٹ استعمال نہیں کریں گے۔ اپوزیشن میں بیٹھیں گے، اپوزیشن میں بیٹھیں۔ جمعیت علماء اسلام نہیں مانی، اپوزیشن میں بیٹھنے کی ٹھانی، صدر، وزیر اعظم اور اسپیکر کے انتخابات کے بائیکاٹ کا اعلان۔ فضل الرحمان کہتے ہیں یہ اسمبلی نہیں کوئی اور چیز ہے، یہی عالم رہا تو لگتا تو نہیں کہ یہ مدت پوری کر سکے گی۔ فضل الرحمان کی چیئرمین سینٹ سے ملاقات، پی ٹی اے وفد نے مولانا کے گھر جا کر ملاقات کی۔ فضل الرحمان ایوان میں آصف زرداری، اختر مینگل اور محمود اچکزئی سے ملے۔ نواز شریف اور شہباز شریف کا آصف زرداری سے مصافحہ۔ ایم کیو ایم کا صدر کے علاوہ باقی عہدوں پر اتحادیوں کو ووٹ دینے کا اعلان۔ خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں جمہوریت ڈی ریل نہیں ہونے دیں گے، عوام تک جمہوریت کے ثمرات پہنچنے چاہیے۔ لیگی رہنما ایاز صادق بولے پیپلز پارٹی ایم کیو ایم بی اے پی سے ووٹ دینے کی درخواست کی ہے، کوشش ہے ملک کو بہتری کی طرف لے کر جائے۔ ذرائع کے مطابق ایم کیو ایم مطالبات کی منظوری تک کابینہ کا حصہ نہیں بنے گی۔ متحدہ کا 4 وزارتوں کا مطالبہ، نون لیگ صرف 1 دینے پر رضامند۔ اسمبلیوں کی تشکیل اور حکومت سازی، ایک نیوز پر خبریں نئی اور تازی۔ ایک نیوز کی سب سے بڑی ٹرانسمیشن، پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے ٹرک کھڑا کر کے منفرد کوریج، شہر اقتدار سے پل پل کی بریکنگ نیوز دی، جاندار تجزیے اور تبصرے ایک ساتھ پیش کیے، لمحہ بلمحہ اور پل پل کی خبریں، رپورٹرز اور کیمرہ مینوں کا جال، ارکان قومی اسمبلی کے آمد و رفت اور دیگر سرگرمیاں۔ ایک نیوز نے ناظرین کے لیے سب سے بڑی ٹرانسمیشن پیش کی۔ اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر اور وزیر اعظم کا انتخاب۔ مسلم لیگ نون کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس آج صبح 9 بجے طلب۔ اجلاس قائد نون لیگ نواز شریف کی زیر صدارت پارلیمنٹ ہاؤس کی کمیٹی روم میں ہوگا۔ اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر اور وزیر اعظم کے انتخاب کا لاہ عمل طے کیا جائے گا۔ نواز شریف پارلیمانی پارٹی کو آئندہ کی حکمت عملی سے بھی آگاہ کریں گے۔ بابر سلیم سواتی خیبر پختونخوا اسمبلی کے اسپیکر منتخب، ثریا بی بی ڈپٹی اسپیکر بن گئی۔
بابا سلیم کو 89 اور سریا بی بی کو 87 ووٹ ملے۔ اتحادی جماعتوں کی طرف سے اسپیکر کے امیدوار احسان اللہ 17 ووٹ حاصل کر سکے۔ نو منتخب اسپیکر بابا سلیم اور ڈپٹی اسپیکر سریا بی بی نے حلف اٹھا لیا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا انتخاب آج ہوگا۔ کے پی اسمبلی کا اجلاس آج صبح 10 بجے دوبارہ طلب۔ بلوچستان میں بھی حکومت سازی میں پیش رفت، صوبے میں اتحادی جماعتوں کی پہلی کامیابی۔ مسلم لیگ نون کے عبدالخالق اچکزئی بلا مقابلہ اسپیکر منتخب۔ پیپلز پارٹی کی غزالہ گولا بلا مقابلہ ڈپٹی اسپیکر بن گئیں۔ بلوچستان اسمبلی کے نئے اسپیکر عبدالخالق اور ڈپٹی اسپیکر غزالہ گوالا نے حلف اٹھا لیا۔ وزیر اعلیٰ کے لیے کاغذات نامزدگی آج شام 5 بجے تک جمع ہوں گے۔ وزیر اعلیٰ کا چناؤ 2 مارچ کو ہوگا۔ نئے صدر مملکت کے انتخابات کی بھی تیاری، الیکشن کمیشن آج شیڈیول اور پبلک نوٹس جاری کرے گا۔ ترجمان الیکشن کمیشن کے مطابق آئین کے تحت کاغذات نامزدگی جمع کرانے کے لیے ایک دن مقرر کیا جائے گا۔ امیدوار 2 مارچ دن 12 بجے تک کسی بھی پریزائڈنگ افیسر کے پاس کاغذات نامزدگی جمع کرا سکیں گے۔ امیدوار کاغذات نامزدگی الیکشن کمیشن، سیکریٹریٹ، صوبائی الیکشن کمیشن پنجاب، سندھ، خیبر پختونخوا اور